انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کیا، اس کے بعد پھر ساتوں آسمانوں کا سفر، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کا دیدار، اور پھر واپس آیا۔ یہ مکہ والوں کو میرے آقا بیان کر رہے تھے۔ اس وقت جس کو جو سوال کرنا تھا انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے وہاں کے حالات کیسے ہیں، بیت المقدس کا دروازہ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی، محراب کیسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی چیزیں بتا رہے تھے۔ تو ایک ہوا یہ سوالات کر کے علم کو بڑھانا، اور ایک ہے بغیر کچھ پوچھے کہنا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں۔ لیکن اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ ابو جہل اس کو موقع مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی بات حضور کر رہے ہیں تو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑا چانس ملا ہے، باہر نکلا اور سب کو بولنے لگا کہ محمد تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑی باتوں پہ آ گئے۔ وہ تو آسمانوں کے سفر کی بات اور رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس کے سفر کی بات کر رہے ہیں اور واپس مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ گمراہ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرنے لگا۔ اتفاق ایسا کہ اس محفل میں سیدنا ابوبکر صدیق نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان کر رہے تھے اس محفل میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر وہ کہیں سے آ رہے تھے، ابو جہل راستے میں ملا اور اس کے بعد پکڑ کر کے کہا ابوبکر رکو، بہت اہم کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابوبکر سے زیادہ قریب رسول اللہ کے کون ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کہتا ہے سنو ابوبکر، ایک مکہ میں نیا واقعہ ہو گیا ہے۔ پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوا ہے؟ کہا ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے رات کو وہ سویا تھا اور رات میں وہ اٹھ کر کے مسجد حرم گیا، مسجد حرم سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ گیا اور واپس وہ رات یہیں آ گیا۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ اتنا ہی کہا اس نے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گیا ہو اور پھر واپس آ گیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ میرا نشانہ صحیح لگا ہے ابو جہل۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کون ہے یہ اس طرح کہنے والا؟ ابو جہل نے کہا کوئی اور نہیں، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کو جلال آیا اور کہا کہ سن، انہوں نے تو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک جا کر آنے کی بات کی ہے، اگر وہ وہاں سے آسمانوں کی بھی بات کریں گے تو میں مان لوں گا۔